آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور اسلام آباد سے ہیں مبشر زیدی۔ سانحہ ساہیوال، جتنے جوابات سامنے آ رہے ہیں اتنے ہی نئے سوالات اٹھ رہے ہیں اور بعض گشت کی بعض گشت پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ آج قومی اسمبلی میں منی بجٹ پیش ہوا اور اس سے پہلے اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ سانحہ ساہیوال جو ہے اس پہ بحث کی جائے۔ شاہ محمود قریشی نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے پنجاب اسمبلی میں بھی ہنگامہ ہوا، جو اپوزیشن یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس کے ارکان نے جو ہے اسپیکر پرویز الہی ان کا گھیراؤ کیا اجلاس کے دوران، ان سے کہا کہ جناب اس پہ بحث، تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، جمعرات اور جمعے کو اس پہ بھی بحث کر لیتے ہیں۔ ایک اور وعدہ کیا گیا تھا حکومت پنجاب کی طرف سے کہ جی آئی ٹی کی مختصر رپورٹ تو آ گئی ہے، تفصیلی رپورٹ بعد میں آئے گی، لیکن میڈیا کو ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی، چاہے شاید کچھ نئے حقائق سامنے اس ان کیمرہ بریفنگ میں لائے جائیں۔ آج وہ ان کیمرہ بریفنگ ہوئی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب فیصل اصغر ساہو نے بریفنگ دی۔ مبشر، آپ کو کیا علم ہے اس کے بارے میں؟ وسعت، میں کیونکہ لاہور میں ہی موجود ہوں، میری بات بھی ہوئی ہے کچھ ظاہر ہے جو لوگ بریفنگ میں تھے یا محکمہ داخلہ کے افسران سے، دو تین نئی چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے ایڈمیشن ایک دفعہ پھر یہ ہوا کہ یہ سی ٹی ڈی کی ناکام منصوبہ بندی تھی اور خلیل اور اس کی فیملی بے گناہ تھے، جو کہ وہ آلریڈی کریں۔ جو نئی چیزیں ہیں اس میں پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سی ٹی ڈی نے دعویٰ کیا تھا کہ ذیشان کی گاڑی کے ساتھ موٹر سائیکل سوار دو لوگ اور بھی تھے جنہوں نے شوٹ آؤٹ کیا، اور جس کے بعد جو ہے جوابی شوٹ آؤٹ ہوا یہ سی ٹی ڈی والوں کی جانب سے، تو یہ ایڈمٹ کیا گیا ہے کہ یہ اطلاع جھوٹی تھی، یعنی وہاں پر اس گاڑی کے ساتھ کوئی ایسا موٹر سائیکل سوار نہیں تھے جیسے پہلے ان کی سی ٹی ڈی کی پریس ریلیز میں بتایا گیا۔ پھر بدستور یہ کہا جا رہا ہے کہ ذیشان جاوید جو ہے وہ مبینہ طور پر ایک دہشت گرد تھا اور اس کے خلاف جو ہے ٹھوس ثبوت موجود تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ 14 جنوری کو جو فیصل آباد میں ایک آپریشن میں دو مبینہ دہشت گرد مارے گئے، عدیل حفیظ اور عثمان ہارون، وہ ان سے اس کا رابطہ تھا، اور کچھ ایسی آڈیو ریکارڈنگز بھی سنوائی گئیں جس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ حملہ کرنا ہے اور ہمارا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ یہ ریٹریو بھی ذیشان کے فون سے ہوئے ہیں میسیجز، جب ظاہر ہے اس کی ہلاکت کے بعد یہ فون جو ہے اداروں کے قبضے میں آیا ہے، یہ ان کا کلیم ہے ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو گجرانوالہ میں جو دو لوگوں نے مبینہ دہشت گردوں نے اپنے آپ کو خودکش وہ اڑایا، ان کا نام عبد الرحمن اور کاشف لانگا ہیں۔ سی ٹی ڈی یہ جو پنجاب کے افسران ہیں محکمہ داخلہ کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں جو ہے یہ ذیشان جاوید کے گھر رکے ہوئے تھے، اور وہاں سے جب یہ واقعے کی اطلاع ہوئی ہے تو یہ بھاگے ہیں گجرانوالہ، جہاں پر ان کو پھر کارنر کیا گیا۔ یہ اطلاع تو 2 دن پہلے ہی سامنے آ گئی تھی۔ جی بالکل۔ تو یہ بیسیکلی نئی چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے کہی ہیں، ایک موٹر سائیکل والی، اور دوسری ہے کہ آڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں کہ ذیشان جاوید جو ہے اس کے رابطے تھے۔ اس میں ایک جو مجھے سب سے امپورٹنٹ بات لگتی ہے آج کی جو بریفنگ ہے ساہو صاحب کی، جی آپ کو یاد ہوگا کہ جو راجہ بشارت ہیں پنجاب کے وزیر، انہوں نے کہا تھا کہ گاڑی سے بھاری اسلحہ برآمد ہوا، لیکن آج کی بریفنگ میں ایڈیشنل سیکریٹری نے کہا کہ گاڑی سے کوئی اسلحہ نہیں ملا۔ بالکل۔ اچھا، اب میرا سوال یہ ہے کہ گاڑی سے میں پھر کیا چیزیں ملیں، ان کی تفصیل ابھی تک ہمیں نہیں معلوم۔ ظاہر ہے وہ لوگ شادی میں جا رہے تھے، بظاہر تو کچھ نہ کچھ اس طرح کی بھی چیزیں ہوں گی، وہ کہاں ہیں اور کس نوعیت کی ہیں یہ نہیں پتہ۔ دوسری جو چیف سیکرٹری صاحب نے کہا وہ یہ ہے کہ ذیشان کا ماضی میں کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ملا، اس کا تعلق جو ہے مرنے والے دہشت گرد عدیل کے ساتھ فون میں تصویر سے ثابت ہوا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو جی آئی ٹی جس نے کہ مختصر رپورٹ تیار کی ہے 3 دن میں، اس نے بھی مزید مہلت مانگی ہے 30 دن کی، تاکہ ذیشان کے بارے میں معلومات جمع کی جا سکیں۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے،
لیکن چیف سیکریٹری ہوں یا پنجاب کے وزیر راجہ بشارت ہوں یا کوئی ہو، وہ اب تک اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ انٹیلیجنس اطلاعات تو 100% درست تھی، آپریشن گھامڑ طریقے سے ہوا۔ سوال یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس اطلاعات تھیں وہ تو یہ تھی کہ اس گاڑی میں 4 دہشت گرد سفر کر رہے ہیں، اور یہی ازیوم کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے سی ٹی ڈی کی ٹیم اس نے کارروائی کی۔ تو انٹیلیجنس اطلاعات آج تک کیوں کہا جا رہا ہے کہ درست تھی 100%؟ دیکھیے وہ میرے خیال میں وسعت وہ اس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ ذیشان جاوید تھے اور ان کے ساتھ آگے خلیل بیٹھے ہوئے تھے، جس بارے میں سی ٹی ڈی نے کہا کہ پیچھے جو گاڑی کے پچھلے والا شیشہ تھا وہ کالا تھا۔ نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس اطلاعات تو گاڑی کی طرف آنے سے پہلے ملی ہوں گی نا انہیں کہ جی 4 دہشت گرد سفر کر رہے ہیں، وہ کس بنیاد پہ ملی تھی؟ ان کی کوالٹی کیا ہے؟ ان کے بارے میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں اور آپ کو مطمئن کیا جائے گا۔ میرا جو امپریشن وہ یہ ہے وسعت کہ جو جیسے انہوں نے انیشلی ایڈمٹ کر لیا ہے کہ فیملی جو ہے وہ بے گناہ تھی اور ان کا کوئی لینا دینا پہلے دن سے ایڈمٹ کر رہے ہیں یار۔ ہاں، تو گوئنگ فارورڈ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ابھی یہ جو ان کا یہ ہے کہ ذیشان جاوید جو ہے دہشت گرد ہے، گوئنگ فارورڈ جا کر کے شاید وہ اس چیز کو بھی واپس لے لیں، لیکن تحقیقات کیونکہ انہوں نے 1 مہینے کی مہلت مانگی ہے اور کہا ہے کہ مہینے سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ لنک وہ جس طرح اسٹیبلش ہونا چاہیے اس طرح ابھی تک ہو نہیں پا رہا۔ ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سی ٹی ڈی کے 6 افراد کو کسٹڈی میں لیا گیا جو آن دا اسپاٹ آپریشن میں تھے، لیکن بتایا یہ گیا کہ ٹوٹل 16 افراد تھے جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو باقی 10 تھے وہ کہاں ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوئی جو کہ امیجیٹلی اس دستے میں شامل تھے تو وہ کیا ہے؟ یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے تو بتا دیں۔ جی، اس میں جو کہا جا رہا ہے مطلب وہ انہوں نے کلیئرلی اس بات کا جواب نہیں دیا، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے فائرنگ کی وہ یہ 5 افراد تھے، کیونکہ سی ٹی ڈی خود ایڈمٹ کر چکی ہے کہ یہ آئی ایس آئی کے ساتھ جوائنٹ آپریشن تھا۔ تو آئی ایس آئی کی جو انٹیلیجنس جہاں سے پرووائڈ ہوئی تو آئی ایس آئی کے لوگ بھی اس میں شامل تھے، لیکن ایکٹیولی انہوں نے آپریشن کنڈکٹ نہیں کیا، وہ صرف میک شور کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ یہ شخص جس کے بارے میں لیکن وہ اس ٹیم کا حصہ تھے جو آن دا اسپاٹ تھی؟ جی بالکل تھے۔ اس میں سے 6 لوگ جو ہیں وہ سادہ لباس میں تھے اور اس میں سے ایک شخص جو ہے اس کا تعلق آئی ایس آئی سے تھا۔ تو باقی لوگ کون تھے وہ ظاہر ہے آگے جا کر کے اس کا بھی ابھی تک مکمل جواب نہیں دیا جا رہا، لیکن اگر مہینے میں کوئی آ جاتی ہے ان کی ڈیٹیل رپورٹ، جس کے امکانات کم ہوں گے، مگر یہ بات ظاہر ہے نکلے گی کہ وہ جو 16 لوگ تھے وہ ان میں ان 5 کے علاوہ کس باقی لوگ کیا کام کر رہے تھے؟ یا مجھے تو یہ آپ کے سوالات سن کر بہت افسوس آ رہا ہے، افسوس آ رہا ہے آپ کے سوالات پر بھی اور آپ پر بھی۔ وہ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یار اتنے سالوں سے آپ صحافت کرتے ہیں اور ابھی تک نہیں سیکھا کہ سوال کیسے کیا جاتا ہے، اور نہ صرف کیسے کیا جاتا ہے، کس سے کیا جاتا ہے۔ صحیح، میں آپ کو کیا سکھاؤں؟ ہمارے بڑے سکھائیں گے، آپ کو بھی سکھائیں گے، مجھے بھی سکھائیں گے، وہ تو مبشر کو بھی سکھائیں گے اور باقی بلکہ ناظرین کو بھی سکھائیں گے۔ آپ دیکھنا چاہیں گے؟ Are you ready؟ دیکھیے جی، سوال ایسے کرتے ہیں۔ اچھا تو بیٹا آپ کہاں تھی؟ آپ بھی اپنے ابو کے ساتھ جا رہی تھی؟ نہیں۔ تو آپ کے ابو کہاں ہیں اب اس وقت؟ آپ ابو ملے ہیں آپ کو آج؟ صبح جب نہیں، آج نہیں ملے۔ کہاں گئے ہیں ابو آپ کے؟ فوت ہو گئے ہیں۔ بیٹا ابو آپ کے کیسے فوت ہوئے ہیں بیٹا؟ وہ تو اچھے بھلے کل گئے تھے 19 تاریخ کو گھر سے، کیسے فوت ہوئے ہیں؟ کس نے مارا ان کو؟ مجھے نہیں پتا۔ آپ کے ابو کہاں ہیں؟ کل تو بالکل صحیح تھے، آپ کے پاس نہیں گئے۔ یہ خلیل صاحب کی بیٹی ہیں اور ماشاءاللہ، مطلب اس پہ میں کیا کہوں،
کوئی فائدہ نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا کہ جی باقاعدہ SOPs ہوتی ہیں کہ آپ بچوں کو جب انٹرویو لیتے ہیں آپ کیسے لیتے ہیں, خاص طور پر بچوں کا انٹرویو ہی کیوں لیتے ہیں, بچوں کا انٹرویو کیوں. اچھا اس میں تھوڑا سا ایک چیز ہے, ایک پرابلم ہے مجھے کہ اگر جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد اگر بچوں سے بات نہیں کی ہوتی اور ان کا ورژن نہیں آتا تو شاید یہ اتنا کیس بڑا نہیں ہوتا, لیکن وہ ہے ایٹ دا بگننگ آف دا کیس. یہ کلپ ہے کل کا, آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے ان کے ابو کہاں ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں, پتا ہے کہ ان کو مارا گیا ہے, ان بچوں کے آنکھوں کے سامنے مارا گیا, پھر اس سے پوچھ رہے ہیں آپ کے ابو کہاں ہیں, آپ کے بچوں کا. اچھا اب یہ اس کو ہونے کے لیے کوئی سائیکالوجسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, کوئی بہت بڑا انگلش میڈیم بھائی یہ جو اینکر ہے نا سیدھا ڈاکٹر ہارون احمد کا کیس ہے, اس سے کم پہ بات نہیں. سر اس میں ایک اور بات بھی ہے, آپ اگر بچی کو دیکھیں ڈیورنگ دس انٹرویو سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے ابو کہاں ہیں, جی مجھے نہیں پتا, مسکرا رہی ہیں. اس طرح کی اس عمر میں, اور یہ بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے ٹراما سے گزرتے ہیں, ایک انگریزی کا لفظ ہے, آپ ڈس ایسوسیٹ کر جاتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر دور کر دیتے ہیں. اس انٹرویو سٹوری میں کیا ایڈ کیا مجھے نہیں سٹوری میں کیا ایڈ کیا, آپ نے آپ کو ذلیل ہی کیا ہے نا سر. اچھا اور دیکھیں ریٹنگز میں تو ایڈ کیا, ریٹنگ میں ایڈ بھی کیا یا نہیں کیا, جی سٹوری کا کیا کرنا ہے. یہ صاحب تو وہی ہیں جو ہاتھ اٹھا کے بددعائیں بھی دیتے تھے, آپ کو پتا ہے. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ دیکھیں ہم لوگ صحافت سے بالکل. ایک اور میں نے دیکھا, ایک اور دوسرے چینل کے ایک رپورٹر, ان کے بیڈ پہ جہاں یہ بچے لیٹے ہوئے ہیں اتنا بڑا مائک اس کے منہ میں گھسا رہا ہے بچی کے, اور وہاں سے لائیو اسٹوڈیو سے جو ہے وہ سوالات پوچھ رہی ہے خاتون اینکر ان کے ساتھ. ہر ایسی واردات پہ 2-3 اس طرح کے دانے سامنے آ جاتے ہیں. لیکن پتہ ہے ہر بار جو دانا آتا ہے نا وہ پچھلے دانے سے زیادہ برا ہوتا ہے. یہ ہر بار یہ ہم نے دیکھا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ شاید چیزیں بہتر ہوں, چیزیں بہتر نہیں ہوتی. اور دوسرا بات ہے کہ یار مطلب پرفارمنس کو میں سیلوٹ دیکھتا ہوں. آپ نے چیک کیا وہ جو بیچ میں آواز ہچکچا رہی ہے, کہاں ہیں آپ کے ابو؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ قتل کیے گئے ہیں, اور آپ بار بار اس بچے کو ٹرامیٹائز کر رہے ہیں. اور اس بچی کو بھی پتا ہے, اب بچی کو بھی پتا ہے, اب بچی شاید اپنے آپ کو یہ چیز تسلیم نہیں کر رہی, اس نے صرف رٹا کہہ دیا کہ جی فوت ہو گئے ہیں, کسی نے کہا ہو گیا کہ ابو فوت ہو گئے ہیں, وہ چیز ریپیٹ کر رہی ہے. اور یہ کیوں کیا یہ سیگمنٹ؟ آپ نے کہا نا کہ سٹوری میں کیا ہوتا ہے, مبشر کہتا ہے ریٹنگ میں کیا ہوتا ہے. یہ سیگمنٹ اس لیے کیا ہے تاکہ جب آپ اسٹوڈیو سے نکلیں یوں چوڑے ہو کے, چیتے ہو کے, آپ اپنے سٹاف کو کہیں ہاں بھائی کیسا دیا. اس نے کہا کہ سر بس سر, مطلب میں تو آج تو چھت پھاڑ. مقصد لیکن پورا نہیں ہوا, کیونکہ مقصد تھا کہ بچے کو اتنا آپ اپسیٹ کرو کہ وہ آن ایئر رونے لگ جائے, تاکہ وہ پھر ایک کسی خوبصورت سیڈ میوزک والی مونٹاج کا حصہ بن جائے. پیمرا بہت اچھی بات ہے یار, ڈراموں پہ آپ لے, اس میں فحاشی ہے اس میں فحاشی ہے, یہ بھی میری نظر میں obscenity سے زیادہ سے کم نہیں ہے. ٹھیک, وقفہ لے لو, فائدہ کچھ نہیں, فائدہ تو کچھ نہیں ہے, وقفہ لے لیتے. آج خدیجہ صدیقی کو آخرکار انصاف مل ہی گیا ہے. آپ سب اس کیس کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے. ہوا کیا تھا کہ 3 مئی 2016 میں خدیجہ صدیقی لاہور کی شملہ پہاڑی کے قریب اپنے ڈرائیور کے ساتھ اپنی چھوٹی بہن کو اسکول سے پک کرنے گئی تھی, جب ایک موٹر سائیکل ہیلمٹ پہنے ہوئے شخص نے ان پر ایک چھری کے ساتھ قاتلانہ حملہ کیا تھا. وہ شدید زخمی ہوئی تھی. ٹوٹل 23 کٹس لگے تھے گردن پر اور باڈی پر, اور ان کو وہاں سے ہسپتال کے ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا. اس کے بعد انہوں نے الزام لگایا اپنے کلاس میٹ شاہ حسین پر, جو بھی ایک لاء اسٹوڈنٹ ہے. خدیجہ بھی ایک لاء اسٹوڈنٹ ہے, آج کل UK میں میرا خیال ہے اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور 29 جولائی 2017 کو ایک جوڈیشل میجسٹریٹ نے شاہ حسین کو 7 سال قید سنا دی. لیکن پھر اگلے سال ایک سیشنز کورٹ میں اس سینٹنس میں 2 سال کی کمی ہوئی, یعنی کہ اب 5 سال کا ہو گیا. لیکن اسی سال جب اپیل سنی گئی لاہور ہائی کورٹ میں, تو لاہور ہائی کورٹ نے شاہ حسین کو باعزت بری کر دیا. اس کے بعد سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس پر سو موٹو لیا, اور آج ایک 3 رکنی سپریم کورٹ کی ایک 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس آصف سعید خوسا نے کی, انہوں نے دونوں سائڈ کی آرگیومنٹ سننے کے بعد خدیجہ صدیقی کی اپیل کو اپ ٹیک کیا
اور لاہور ہائی کورٹ کی ایکویٹل کو مسترد کر دیا، یعنی کہ جوڈیشل میجسٹریٹ نے جو پہلے سزا سنائی تھی 7 سال کی وہ اب برقرار ہے اور شاہ حسین کو عدالت سے ہی حراست میں لے جایا گیا۔ اچھا، ڈیورنگ دا کیس ظاہر ہے اور آج کی سماعت میں بہت باتیں ہوئیں اور خاص طور پر یہ بھی کافی باتیں ہوئیں کہ پچھلی ججمنٹ میں ایشوز کیا تھے، تو کچھ میں تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہ رہا ہوں۔ کیسز میں بہت ایشو سے مراد یہ کہ ایز اے لے مین میں یہ جاننا چاہوں گا کہ لاہور ہائی کورٹ زیریں عدالت کے فیصلے کو 100% الٹ دیتی ہے، یعنی مجرم بری ہو گئے، جی ٹھیک ہے جی، اس فیصلے کو سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو 100% الٹ دیتی ہے، مجرم کی وہی سزا بحال ہو گئی۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عدالتیں، ججز، ایک ہی مقدمہ، اس طرح کے نارتھ اور ساؤتھ قسم کے فیصلے، تو میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچوں۔ نہیں، اب صرف آپ ہی کنفیوز تو نہیں ہے نا سر، مطلب سبھی کنفیوز ہے، کیونکہ اصولاً تو ایسے ہی ہونا چاہیے نا کہ جی فیکٹس آف دا کیس ہے، فیکٹس آف دا کیس ہے۔ اچھا، جج اس میں انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں لیکن ایک بالکل 100% 180 ڈگری کا مختلف، ایک دفعہ نہیں، ایک فیصلہ آیا اس کو اوورٹرن کیا، اب اس فیصلے کی اوورٹرننگ کو اوورٹرن کر دیا، ہر دفعہ 180 ڈگری، ہر دفعہ 180 ڈگری ہوتی ہے۔ اس کا میں جواب دے نہیں سکتا، لیکن میں صرف تھوڑا سا میں دہرا سکتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کو کیوں ریجیکٹ کیا تھا۔ 3-4 مین پوائنٹس ہیں۔ ایک، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کا کہنا تھا کہ جی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ فلاڈ تھی، مطلب جو ڈیفنس ہے، شاہ حسین کی جو وکلا ہیں ان کا بھی یہی موقف تھا، ان کی پوری وکلا کی ٹیم تھی اور آپ کو یاد ہے کہ پریشرائز کرانے کی بھی، ان کے والد بھی ایک سینئر وکیل ہیں تو سارے وکلا ظاہر سارے وکلا ساتھ تھے، آپ کو یاد ہے، اس پر ہم نے بہت بات کی ہے ان دا پاسٹ، اور خدیجہ صدیقی کے لائر کے ساتھ بھی ہم نے بات کی ہے۔ جو پہلی جو میڈیکل رپورٹ بنی تھی، ٹھیک ہے، اب خدیجہ زخمی ہو کر گئی ہسپتال، تو جو پہلا ایگزامیننگ ڈاکٹر تھا اس نے صرف 11 کٹس نوٹ کیے، ٹھیک ہے، تھے پھر بعد میں اس کے اندر داخل کیا گیا کہ نہیں جی 22 یا 23 کٹس تھے۔ ڈیفنس نے اس پوائنٹ کو پکڑ لیا کہ جی انیشل میڈیکل رپورٹ میں 11 کٹس، بعد میں یہ باقی، اور پھر ملزم شاہ حسین کا نام 5 دن بعد ایڈ، 5 دن بعد، وہ بھی اس پر بھی میں آؤں گا، 1 by 1 جا رہا ہوں۔ اس کے بارے میں جو خدیجہ صدیقی کی سائڈ ہے اور جو آج سپریم کورٹ نے جس ورژن کو ایکسیپٹ کیا ہے وہ یہ تھا کہ جب وہ ڈاکٹر ایگزامن کر رہی تھی انہیں، وہاں اوپر سے سینئر سرجن آ گیا اور سینئر سرجن نے کہا کہ جی ابھی ایگزامن کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ان کو ہم نے ایمرجنسی میں لے جانا ہے ٹو بی آپریٹڈ، کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ سپریم کورٹ نے اس بات کی اتنی اہمیت نہیں دی۔ اور اس کے اندر ایک اور یہ بھی پوائنٹ تھا، اگر میں صحیح طرح یاد کر رہا ہوں کہ اچھا نہیں سوری، اب ہم آ جاتے ہیں باقی چیزوں پہ۔ ہیلمٹ کا بھی ایک ایشو بنا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوا تھا کہ شاہ حسین کے جو وکیل ہیں، وکلا ہیں، انہوں نے ڈرائیور کے سامنے کہا کہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ ہیلمٹ لال ہے یا کالی ہے۔ اس نے جو سائڈ وہ دیکھ رہا تھا وہ زیادہ کالی تھی یا زیادہ لال تھی، ہیلمٹ لال بھی تھی اور کالی بھی تھی، یو سی، وہاں پر کراس ایگزامینیشن میں اس کو کنفیوز کر دیا، ججز نے یہ بھی ایکسیپٹ کیا۔ اچھا، مین ایک جو بون آف کنٹینشن بن گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں وہ تھا چھرا، ٹھیک ہے، جس سے حملہ کیا گیا۔ وہ چھرا کب برآمد ہوا تھا؟ 5 ماہ بعد، 5 ماہ بعد، اور اس پر جو وہ خون دکھا رہے تھے وہ خون نہیں تھا، وہ اصل میں زنگ تھا۔ اچھا، یہ سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کی ہے یہ پوائنٹ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 5 ماہ بعد کیوں ملی؟ کیونکہ اس وقت وہ پری اریسٹ بیل پہ تھا، جب وہ پری اریسٹ بیل کینسل ہوئی تو چھاپے پڑے تو پھر یہ برآمد ہوئی۔ بہرحال اور بھی بہت اس میں پوائنٹس ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ میں صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں ذرا، چھوٹی سی بات ہے، وہ اچھی بات یہ ہے کہ آج حکومت پنجاب کے جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے بھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی مخالفت کی اور کہا کہ نہیں، وہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے صحیح نہیں دیا، لہٰذا ان کی جو بریت کا فیصلہ ہے وہ اوور ٹرن کیا جائے۔ ہاں، لیکن ایک آخری بات اس میں یہ ہے کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی میڈیکل رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کنڈیشن از سٹیبل۔ سٹیبل کا مطلب یہ نکالا لاہور ہائی کورٹ اور وکلا نے کہ آپ آرام سے بات چیت کر سکتے ہیں، تو یہ بھی کلیئر ہوا کہ میڈیکل رپورٹ میں سٹیبل کا مطلب ہے کہ آپ سانس لے رہے ہو، کہ جیسی کنڈیشن ہے ویسی آپ زندہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ میرے لیے بڑی تشویشناک بات ہے کہ
سیم ایویڈنس کو ایک کورٹ کسی اور طریقے سے دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے اور دوسری کورٹ کسی اور طریقے سے دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے, تو ایک عام شہری کے طور پہ میرے لیے تو بڑا سوالیہ ہے تو جی بالکل کہ پھر انصاف کہاں پہ درمیان میں ہے, یا ادھر ہے یا ادھر ہے. پھر تو یہ تو جج پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور آپ بجٹ کھیلتے ہیں, جسے آپ سب کو پتا ہے آج فائنانس منسٹر اسد عمر صاحب نے قومی اسمبلی میں منی بجٹ کو فائنانس بل امینڈمنٹ ترین بجٹ پیش کیا اور بہترین بجٹ. جی بالکل بالکل حسب معمول. یہ ہم خبر یہ 2 دن پہلے بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ بالکل ہر دفعہ اپلائی کرے گی کہ حزب اختلاف نے کہا کہ یہ حزب اختلاف نے کہا کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے, اس میں کچھ نہیں ہے, ہائے اور ہوٹنگ وغیرہ وغیرہ. اور ظاہر ہے حکومت نے کہا کہ سر یہ چیز پہلی دفعہ اس طرح مطلب ایسا تو کبھی ہوگا ہی نہیں, اور اب آپ دیکھیں گے کہ ہم خوشحالی کی طرف ہی جا رہے ہیں. اور حسب معمول نہیں پتا کہ کون صحیح بول رہا ہے اور کون غلط بول رہا ہے, یا دونوں صحیح بول رہے ہیں یا دونوں غلط بول رہے ہیں, وی ڈونٹ نو. تو ایک بار پھر حسب معمول جب اس طرح کی کمپلیکیٹڈ قسم کی اکنامک سوالات آتے ہیں ہمارے پاس, تو ہم کس سے رجوع کرتے ہیں وسط؟ ظاہر ہے خرم حسین سے ہی ہم بات کریں گے. اور دیکھیں اگین کوئنسیڈنس ہے کہ خرم حسین ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. خرم حسین بیسیکلی ہماری اکنامک لائف جیکٹ. جی بالکل اکنامک ایئر بیگ ہیں ہمارے. تو خرم حسین صاحب, آپ یقیناً آپ کی بڑی کڑی نظر ہوگی پوری منی بجٹ پر, تو آپ بتائیں آپ کا اس پر رپورٹ کارڈ کیا ہے؟ رپورٹ کارڈ ہے ابھی تک کافی کنفیوزنگ کہ اس منی بجٹ کو لانے کا انیشل مقصد سارا تھا کہ ریونیوز, جو آپ کی ریونیو شارٹ فال آ رہی ہے گورنمنٹ کی, اس کو ریز کرنا ہے کسی طرح, اس کو پلگ کرنا ہے, اور آپ نے کوئی ریونیو ریزنگ میجرز اناؤنس کرنے ہیں. انسٹیڈ انہوں نے جو چیز اناؤنس کی ہے اس کا کوئی لگ بھگ 7 ارب روپے کا ریونیو لاس ہے. ٹھیک ہے, نیٹ لاس جو ہے, یعنی کہ اس میں سے سارے میجرز جو ہیں ان کا کوئی 11 سے 12 ارب روپے کا ریونیو لاس ہے, اور کوئی 3 سے 4 ارب روپے کے ریونیو میجرز ہیں اس میں. تو اندازاً کوئی 7 ارب روپے تک کا اس میں ریونیو لاس آ رہا ہے, نیٹ لاس گورنمنٹ کو. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ریونیو لاس تو انہوں نے اناؤنس کر دیا, لاس میکنگ میجرز تو انہوں نے اناؤنس کر دیا, لیکن اپنا ریونیو ٹارگیٹ ریوائز نہیں کیا, تو وہ وہیں کا وہیں ہے. تو اب ایگزیکٹلی یہ لوگ سوچ کیا رہے ہیں کہ وہ یعنی کہ پروجیکشنز کیا ہیں کہ آگے جاتے ہوئے کیا ہوگا اس کی وجہ سے, وہ کلیئر نہیں ہے. وہ تو ایک ہفتے بعد بتائیں گے. اچھا, اب خرم میں ایک بیسک نظر ڈال رہا تھا اس کے اوپر, اور تقریباً جیسے شبر زیدی صاحب اور بہت اور لوگوں کی میں باتیں سن رہا تھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ کچھ تو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے بندے کو. کنسنسس ہے کہ یہ کافی بزنس فرینڈلی انیشیٹیوز, کافی نہیں, یہ انٹائرلی بزنس فرینڈلی, تو اس میں کوئی برائی ہے؟ وہ تو دیکھیں, اب بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ بزنس کمیونٹی سے بات کریں, وہ تو سب اس کے, ابھی میں ٹی وی پہ خود دیکھ رہا تھا, سارے بزنس کمیونٹی کے لیڈرز بھی آ کے اس کو تالیاں بجا رہے ہیں اس بجٹ پہ, کیونکہ بڑی بزنسز اور بڑی بزنسز کو مل گیا کہ سپر ٹیکس ہٹ کیا ان کے اوپر سے, ٹریڈرز کو اور شادی ہالز کو کے ٹیکسز جو 20,000 روپے ہوتے تھے اب وہ 5,000 روپے ہو گئے ہیں. ہر طرف اکراس دا بورڈ. اب جو ہمارے ٹیکسٹائل انڈسٹری یا ڈومیسٹک مینوفیکچررز جو ہیں ان سے پوچھیں تو وہ اپلوڈ کر رہے ہیں کہ سیلز ٹیکس ریفنڈز کو ہینڈل کرنے کے لیے انہوں نے پرومسری نوٹس انٹروڈیوس کیے ہیں. تو ہر طرف بزنس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کسٹمز ڈیوٹیز سے لے کے سیلز ٹیکس سے لے کے انکم ٹیکس سے لے کے ہر چیز کے اوپر ہاتھ لگایا گیا ہے فور شور. اچھا, لیکن خرم یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی ریونیو کے میجر نہیں ہے, کوئی ٹیکسز نہیں ہے, یہ بات تو اسد عمر صاحب نے پہلے ہی ہمیں بتا دی تھی, کیونکہ جب کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے ان کی بات ہوئی تھی اور FPCCI سے بھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ ہوگا بزنس فرینڈلی, مطلب کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کو ہم بہتر کریں گے اور ٹریڈ اور انڈسٹری کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ بھی کہا تھا کہ اس میں ہم ٹیکسز نہیں بھریں گے. تو یہ کوئی سرپرائز تو نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیے یا حزب اختلاف یا کسی کے لیے؟ لیکن سرپرائز ایز سچ نہیں ہے, لیکن حیرانی کا اظہار پھر بھی ہے, کیونکہ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, یہ بات وہ کہتے آ رہے ہیں اور کنسسٹنٹلی کوئی آئی تھنک میرے خیال میں 1 ہفتے سے یہ کہتے آ رہے ہیں کم از کم کہ کوئی نیا بجٹ, کوئی نیا ٹیکس ہم لوگ نہیں لے کے آئیں گے. لیکن اکنامک کامن سینس ابھی تک نہیں مان رہی کہ ایسے پوائنٹ پہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں, جہاں پہ آپ کی اتنی
سیویئر ایک فسکل کرنچ آپ کے اوپر آیا ہوا ہے. آپ IMF کے پاس جانے کی بات کر رہے ہیں اور مڈ کورس آ کے آپ اس قسم کے میجرز اناؤنس کرتے ہیں جن سے آپ کے مزید اور ریونیو لاس ہوتا ہے, اور ان کا کوئی ایز سچ اب سے لے کے اینڈ آف کوئی امیڈیٹ ٹرم میں فائدہ نہیں نظر آ رہا. لانگ ٹرم آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یا ایون میڈیم ٹرم کہ یہ ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی قسم کی لکوناز اور واٹ ناٹ, لیکن ابھی تو اس گورنمنٹ کے اوپر سارے پریشرز آئے ان دا امیڈیٹ ٹرم. مجھے لگ رہا ہے کہ جو ان کو گلف کنٹری سے بلینز آف ڈالرز کی ایڈ مل گئی ہے اس کی وجہ سے کچھ کمپلیسنٹ ہو گئے ہیں, کچھ ان کو سہولت ملی ہے اور وہ یہاں پہ بانٹے جا رہے ہیں اس طریقے سے amongst the business elites of the country. اور پھر اس میں ایک پولیٹیکل اینگل بھی جو آ جاتی ہے نا خدم, کہ جیسے دیکھیں ابھی بالکل اور UAE سے, سعودی عرب سے, ابھی قطر سے بھی, اور UAE کی تو میرے خیال فنڈ شاید ٹرانسفر بھی ہوئے ہیں if I remember correctly. نہیں, UAE سے فنڈز ابھی ٹرانسفر نہیں ہوئے, USA فنڈز اگریمنٹ سائن ہوا ہے. اگریمنٹ سائن ہوا ہے, سوری, تھینک یو فار کریکٹنگ می. تو ظاہر ہے کہ پبلک میں ٹیکس لگانے کا ایک امیڈیٹ امپیکٹ ہوتا ہے, بھائی حکومتیں گری ہیں ان چیزوں پر, تو یہ چیز اوائڈ کر دی تو یہ ان کا پولیٹیکل گین تو ہو گیا. جہاں تک یہ ریونیو شارٹ فال کی بات ہے تو ایک میں بڑی اگر اسٹریٹ اکنامکس قسم کی آپ سے سوال پوچھوں خرم, جو شارٹ فال ہے کیا ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ایک دم ہم ایک فیول پرائس ہائک دیکھ لیں شاید؟ کیونکہ اگر آپ تھوڑی سی بھی فیول پرائس ہائک کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹوٹل جو پروجیکٹڈ لاس آپ دیکھ رہے ہیں اس منی بجٹ میں ریونیو کا شارٹ فال, وہ تو تقریباً پورا ہی ہو جائے گا نا. جی ہاں, یہ اس قسم کے جو ٹیکس کٹس ہوتے ہیں اور یہ جو ریلیف میجرز اناؤنس کیے گئے ہیں, ان کا جب بھی میں نے پچھلے جو میں 10 سالوں سے فالو کر رہا ہوں اکنامک ایشوز کو پاکستان میں اور تمام بجٹس کو جو فالو کیا ہے, ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ ان کا افیکٹ شارٹ ٹرم ہوتا ہے بہت. 3 4 5 مہینے کے بعد یہ پیسے ہضم ہو جاتے ہیں سارے, یہ ساری بریکس ہضم ہو جاتی ہیں, اور یہی والی بزنس کمیونٹی جو آج تالیاں بجا رہی ہے وہ 6 مہینے بعد پھر کھڑے ہوئیں گے کہتے ہوئے کہ جی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت ہائی ہے, ہم کیا کریں, ہمارے کمپیٹیٹرز کو تو بجلی مزید اور سستی کر دی ہے, یورپ میں تو ریسیشن آ گیا ہے, امریکہ میں تو گروتھ سلو ڈاؤن ہو گئی ہے, اور ہم سے نہ ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے نہ چلا جا رہا ہے, اب ہمیں مزید اور ریلیف. تھوڑی اور مہربانی کریں. چلیے, ٹیکس بریک کی آپ نے بات کی تو ہمیں بھی لینی ہے, اور بریک کے بعد خود ہم آپ سے پوچھیں گے کہ جو ایگزیکٹ جو انسینٹیوز دیے گئے ہیں ہم کتنا امپروومنٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان بزنس, ان انڈسٹری, ان انٹرپرائزز. اس بریک ویلکم بیک. منی بجٹ کے تجزیے کے لیے ڈان کے بزنس ایڈیٹر خرم حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم, یہ جو آج کا بجٹ ظاہر ہے آپ نے کہا بزنس فرینڈلی ہے اور لوگ جو ہیں وہ ایک ٹانگ پہ اچھل رہے ہوں گے, تاجر اور صنعت کار وغیرہ. ہر حکومت جو ہے انہیں انسینٹیو دیتی ہے, ٹیکس میں چھوٹ دیتی ہے, بڑی بڑی مراعات دیتی ہیں اس مفروضے کی بنیاد پہ کہ اس بار یہ ضرور اس کیپٹل کو ری انویسٹ کریں گے اور نئی صنعتیں اور نئے ایونیوز کریں گے تاکہ اس سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے. لیکن ہر تیسرے چوتھے سال پھر یہی ہوتا ہے, جی اسی تے مر گئے ہیں, سانو تے کوئی نقصان ہو گیا, تو تسی رہتا نہیں دن دے, تو یہ ہے وہ ہے, سب ہوتا ہے. یہ جو مفروضہ ہے اس کی بنیاد پہ کیا یہ ٹرانسلیٹ ہوں گی یہ مراعات ان ری انویسٹمنٹ میں اور غریبوں کے روزگار میں؟ دیکھیں, امید تو گورنمنٹ یہ رکھ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے کسی قسم کی بہتری پہنچے گی غریب طبقے تک, کیونکہ اس کا ورنہ اور کوئی اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ ہے نہیں اس قسم کی ٹیکس بریکس گورنمنٹ بزنس کو دینے کا گورنمنٹ کے لیے. پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ یوزلی یا اگر اس کے فائدے پہنچتے ہیں تو بہت دیر لگتی ہے ان کو پہنچنے میں, یا اگر زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ یہ پیسے وہیں پہ ہضم ہو جاتے ہیں جہاں پہ یہ دیے گئے ہوتے ہیں. ان کو دیا جاتا ہے اس امید سے کہ گورنمنٹ, اگر ہم لوگ بزنس مین کے ہاتھوں میں ابھی پیسے ڈالیں گے تو وہ پیسوں کو انویسٹ کریں گے صنعتوں میں اور اس کی وجہ سے گروتھ آئے گی. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ یا تو کسی پراپرٹی یا اسپیکولیٹو ایسٹ میں چلے جاتے ہیں, یا وہ باہر ریمٹ ہو جاتے ہیں, یا وہ ایز کیش بیٹھے رہتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی انف انہوں نے ریٹینڈ ارننگز جو ہیں بزنسز کی اس پہ بھی ٹیکس بریک دے دی ہے. یہ ایک ٹیکس ہوتا تھا کہ اگر آپ ایک بزنس مین ہیں اور آپ نے ریٹینڈ ارننگز یعنی کہ آپ نے جو پیسے کمائے ہیں وہ اپنی بیلنس شیٹ پہ ایز کیش رکھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر ایک ٹیکس لگتا تھا. تو اس کی وجہ سے آپ کے اوپر ایک کانسٹنٹ پریشر رہتا تھا کہ اس پیسے کو ری انویسٹ کرو کیونکہ اس کو ایز کیش رکھو گے تو ٹیکس دینا پڑے گا. انہوں نے وہ ٹیکس بھی کم کر دیا ہے. تو ہر طرف سے جس
جو آپ ان کو ٹیکس کا اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں, جو ایفرٹ دیکھ رہے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے ٹیکسز سارے دیے, ٹیکس بریک سارے دیے ہیں, وہی لگ رہا ہے کہ سارے بزنس کمیونٹی کے ایک ایک کر کے انہوں نے باتیں مان لی ہیں, اس امید میں کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں تو شاید یہ لوگ پھر صنعتوں میں انویسٹ کریں اور اس کی وجہ سے کسی قسم کی روزگار پیدا ہو. اب اس میں ویک پوائنٹ اس تھنکنگ کا بیسکلی یہ ہے کہ آپ بزنس مین کی چہرے پہ مسکراہٹ تو ڈال دیں گے, لیکن کیا اس کی وجہ سے اکانومی میں یا معیشت کے پہیے جو ہیں وہ چلنے شروع ہوئیں گے یا نہیں, کیونکہ ان دو چیزوں میں فرق ہے, بزنس کمیونٹی کے چہرے کی مسکراہٹ اور معیشت کے پہیے چلنا, ان دو چیزوں میں بہت فاصلہ ہوتا ہے. تو اب وہ یہی اسی کے اوپر سب کچھ ڈپینڈ کر رہا ہے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ ماضی کی جو حکومت تھی PMLN کی, ان کی اپروچ اس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی. وہ بجائے اس کے کہ بزنس کمیونٹی کی جیبوں میں ڈائریکٹلی پیسے ڈالیں تھرو ٹیکس بریکس, ان کی تھنکنگ تھی کہ آپ وہ پیسے کیپچر کریں تھرو ٹیکسز اور اس کو واپس ڈالیں ٹو دا اکانومی تھرو گورنمنٹ اسپینڈنگ, تھرو ہیوج پروجیکٹس. تو وہی آپ اسی حساب سے اتنے ارب روپے کہ اگر آپ پروجیکٹس اناؤنس کریں اکانومی میں اور وہ پیسے خرچیں, تو اس سے جو بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئے گی, اس سے پھر آپ کی صنعتیں چلتی ہیں, اس سے آپ کی انویسٹمنٹ بھی پیدا ہوتی ہے اور آتی ہے سامنے اور سب کچھ. تو یہ تو اب تھوڑا سا ان دونوں گورنمنٹ کی اپروچ میں ایک ڈفرنس نظر آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں جیسے آگے چلتے ہیں کہ کیا ان کی امید پوری ہوئے گی. اچھا, اب ٹو بی فیئر خرم, حکومت ایک فریم ورک ہی بنا سکتی ہے, اس طرح کے کام ہی کر سکتے ہیں, دے کی ناٹ فورس کمپلائنس. لیکن ہمارے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ جی آج بل پاس ہوا, ہم کل دیکھنے لگ جائیں گے کہ جی کتنا کیا فرق پڑا ہے. ریئلسٹکلی یہ جو انسینٹیوز دیے گئے ہیں, آپ نے کہا کہ اسی امید میں کہ صنعت کے پہیے چلنے جائیں گے, معیشت کے پہیے چلنے لگیں گے, کب اس کا ہمیں امپیکٹ نظر آنا چاہیے؟ اس کا امپیکٹ کوئی میرے خیال میں کم از کم منیمم 3 مہینے سے پہلے آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. ٹھیک ہے, اسٹاک مارکیٹ میں اس کا امپیکٹ کافی حد وہ تو کل ہی آ گیا جی, وہ تو فوری طور پہ آنا شروع ہو جاتا ہے, بیکاز وہاں پہ چیزیں زیادہ رفتار پہ چلتی ہیں. لیکن ریئل اکانومی جہاں سے آپ کی روزگار پیدا ہوتی ہے, جہاں پہ آپ کی غریب طبقے کے لیے کوئی اپرچونٹیز پیدا کی جاتی ہیں, ادھر تو کم از کم 3 مہینے اف ناٹ لانگر. تو اب اگر گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ اس کے بعد ہمارے ایکسپورٹس چڑھنے شروع ہوئیں گے, ہمارا گروتھ ریٹ چڑھنا شروع ہوگا, تو اب ان کو صبر کرنی پڑے گی. اور اس دوران میں اب یہ کس طریقے سے اس ریونیو شارٹ فال کو میٹ کرتے ہیں, وہ ابھی تک کوسچن مارک موجود ہے اپنی جگہ جہاں پہ پہلے کھڑا تھا. اچھا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں خرم کہ یہ جو اسٹاک ایکسچینج کو جو مراعات دیتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج تو ایک ایکسکلوسیو کلب ہے محدود, یہ کیا واقعی اسٹاک ایکسچینج کتنا روزگار جنریٹ کرتا ہوگا, اس کا معیشت میں کیا اتنا رول کیا ہے؟ زیرو. جو سوال آپ نے پوچھا میرے پاس اس کا بڑا اسٹریٹ فارورڈ آنسر ہے. آئی نو کہ وہ اور لوگ ہیں جو مجھ سے ڈس ایگری کریں گے اس میں, لیکن میری نظر میں اسٹاک مارکیٹ کا امپلائمنٹ جنریٹنگ رول جو ہے وہ تقریباً زیرو ہے, انلیس آپ یہ سمجھ لیں کہ بروکریج ہاؤسز کھلتے ہیں تو ان میں پھر لوگ جو رکھے جاتے ہیں ٹیلی فون آپریٹر یا پھر جو ٹریڈرز پینز لے کے, بالکل وہ تو آپ کسی بھی دفتر کے بارے میں بات کر سکتے ہیں فرینکلی اس حد تک, لیکن اس سے آگے نہیں. اچھا, مجھے جو فرینکلی پرسنلی مجھے جو اس میں بات اچھی لگی ہے کہ انویسٹمنٹ ان سولر پاور پلانٹس اور ونڈ ٹربائنس کی جو ڈیوٹی ہے وہ 5 سالوں کے لیے ویو کر دی ہے. اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے, کیونکہ جو بھی ان فیلڈز میں کام کرنے کی کوشش کرتے تھے ان کی ہمیشہ یہی کمپلینٹ تھی کہ جی 90% تو چیزیں ہم امپورٹ ہی کرتے ہیں, تو ان کی ہی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کبھی رینیویبل انرجی فیزیبل نہیں ہو سکتی. ابھی تو ہم نے کوئلے کے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں ہر جگہ, لیکن فیوچر میں تو آپ کو رینیویبلس کی طرف ہی جانا ہوگا. So I think that at least is a positive thing. جہاں تک باقی منی بجٹ کی بات ہے تو بالکل جی اس کو سیاسی اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. اختلاف اور حکومت یہی کر رہی ہے. ہم نے کوشش کی کہ ذرا اس کو تھوڑا سا اینالائز کریں کہ اس میں ہے کیا, کس کے لیے ہے, اور اس کے نتائج ہم کب دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے. خدا. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.